بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم عمرہ قضا یا عمرہ قضیہ یا عمرہ صلح یا عمرہ قصاص، یہ مختلف ناموں سے اس عمرے کو یاد کیا جاتا ہے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ کیا تھا کہ اگلے سال آپ عمرہ کے لیے آئیں گے، یہ اسی کا تذکرہ ہے۔ جب ذیقعدہ کا چاند نظر آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرہ کریں، اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سبھی لوگ روانہ ہوئے، اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہوگی، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے، اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا، اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار لے کر جنگجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے۔ جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال، سپر، تیر، نیزے سب رکھ دیے، اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے، اور سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں اور رسول اللہ کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل قائقان پر جا بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں۔ کل 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی، اس حکم کا منشا یہ تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے صحابہ کرام کو اضطباء کا بھی حکم دیا۔ اضطباء کا مطلب ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزار کر آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو ہجون پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر طواف کیا۔ صحابہ نے بھی طواف کیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور چند اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، اے ابن رواحہ، تم رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، نہیں رہنے دو، کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ کر لگائے، اور مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ کی ہدی یعنی قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا، یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر منڈایا۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی کے پاس آ کر کہا، اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ مدت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا۔ مکہ سے آپ کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئیں۔ انہوں نے
انہیں حضرت علی نے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر ایک مدعی تھا کہ وہ ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی۔ اسی عمرہ کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ سے شادی کی۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ کے پاس بھیج دیا تھا، اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا کیونکہ حضرت میمونہ کی بہن حضرت ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت عباس نے حضرت میمونہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ پھر آپ نے مکہ سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں۔ چنانچہ آپ صرف پہنچے تو وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دی گئی۔ اس عمرہ کا نام عمرہ قضا یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے طور پر تھا، یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا۔ اس کی دوسری وجہ محققین نے راحج قرار دیا ہے، اور اس عمرے کے ظاہر ہے 4 نام ہیں: عمرہ قضا، عمرہ قضیہ، عمرہ قصاص یا عمرہ صلح۔ انشاءاللہ یہیں سے کل سے باقی